مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے تو فرمایا میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور سجدے میں تشریف لے گئے۔ سجدے کو اتنا طویل کر دیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہیں اللہ پاک نے روح مبارکہ قبض نہ فرما لی ہو۔ چنانچہ میں نے قریب ہو کر بغور دیکھنے لگا۔ جب سر اقدس اٹھایا تو فرمایا اے عبد الرحمن کیا ہوا؟ میں نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تو فرمایا جبرائیل امین نے مجھ سے کہا کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ اللہ پاک فرماتا ہے جو تم پر درود پاک پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا۔ زمانے والے ستائیں درود پاک پڑھو، جہاں کے غم جو رلائیں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل۔ ہر ہفتے کو تقریباً 3 بجے کے قریب الحمدللہ یہ سلسلہ ہم براہ راست کرتے ہیں۔ اس کے ابتدا میں اس کے 2 بڑے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نے کوئی کلام کوئی گفتگو سنی ہو، آپ دوبارہ سننا چاہتے ہوں، آپ چاہتے ہوں کہ آپ کے کیے ہوئے میسیج کے ذریعے سے وہ کلام وہ کلپ ہمارے سلسلے میں چلایا جائے، اور الحمدللہ اس سلسلے میں چلائے جانے والے جتنے کلپس ہیں وہ آپ کا مدنی چینل کے واٹس ایپ گروپس پہ الحمدللہ سینکڑوں لوگوں کو جو ہے وہ سینڈ کیے جاتے ہیں، تو یہ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو ہم سے رابطے کے مختلف ذرائع ہیں۔ مدنی چینل کا آفیشیل SMS نمبر 0341125554، اس پر میسیج کر دیں۔ اسی طرح مدنی چینل کا آفیشیل واٹس ایپ نمبر 0308262600، اس پر آپ اپنی فرمائشیں بھی کر سکتے ہیں، اور سید صاحب سے سلسلے کے دوران جو ہے وہ اپنا جو ہم اشعار وغیرہ پوچھتے ہیں تو وہ بھی آپ اس پر میسیج کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ گزشتہ ہفتے سے جو ناظرین نے ایک نیا طریقہ کار ہمیں جو ہے وہ دیا تھا کہ سید صاحب سے جو ہے وہ ایک آدھ کوئی کلام کی کچھ اشعار جو ہے وہ بتائے جائیں اور ان کو مختلف طرزوں میں جو ہے وہ سید صاحب انہی اشعار کو جو ہے وہ سنائیں۔ تو الحمدللہ گزشتہ ہفتے غالباً شاید سید صاحب دو اپنے اشعار تھے جو مختلف طرزوں میں سنائے تھے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آج بھی جو ہے وہ اس طرح کے میسیج آئیں گے تو آپ سرچ کریں گے۔ ہمارے فارمیٹ کے مطابق ہم آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا آج کے سلسلے میں ہم آپ کے لیے کیا کیا تیار کر کے لائیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ بلا لیجیے نا مدینہ آج تواڈے نال پنجابی میں سوال کرنا ہے۔ پیارے بچوں دیکھیں، آپ باکس دیکھ رہے ہیں، اس پہ الگ الگ لفظ لکھے ہوئے ہیں۔ خلیفہ دمشق سلیمان بن عبد الملک سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، مجھے در پہ پھر بولانا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن پاک کو عربی زبان میں پڑھنا یہ گناہ کا کام ہے۔ دل کی سلائی ہو رہی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے مبارکباد، تمغہ امتیاز کے لیے آپ کا نام ایوان صدر پہنچ چکا ہے۔ زرعون پہنچ کر مولائی ادریس اول رحمۃ اللہ تعالی کے مزار شریف کی طرف چلنے لگی۔ سنا ہے کہ کوئی بندہ اگر 2.5 من آنکھوں میں سرما لگا لیتا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تربوز شوق سے کھاتے تھے۔ گھر سے کہیں اچھا ہے مدینے کا مسافر، تیری ایک
چشم رحمت سے. جب کعبہ شریف کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، کہتا تھا مجھے حاضری. ماشاء اللہ. سید صاحب ایک میسیج ہے کہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ اس کلام کے اشعار. گھبرائیں نا آپ تو ایسے دیکھ رہے ہیں، مطلب اس کلام کے میں آپ سے کچھ طرزیں پوچھ لوں گا تو یہ اس کلام کے کچھ اشعار آپ نے سنانے، یہ آپ نوٹ کر لیں. یہ آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی، اور ابتدا میں جھلکیوں کے بعد ہم اپنے سلسلے میں یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ جو لوگ بالخصوص فیس بک پر یہ پروگرام جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو وہ شیئر کا بٹن جو ہے وہ دبا دیں، نہ صرف اس سلسلے کے لیے بلکہ اس کے علاوہ بھی جتنے سلسلے ہوں، بالخصوص دارالفتاء اہل سنت ہو گیا، مدنی مذاکرہ ہو گیا، نگران شورا کے سلسلے ہو گئے، تو ان میں خاص طور پر جو ہے وہ اپنا یہ شیئرنگ کا بٹن جو ہے شیئر کا بٹن دبا کر اپنی یہ جو آپ کا یہ مدنی چینل کی جو ویڈیوز وغیرہ ہیں یا لائیو جو پروگرام آ رہا ہوتا ہے اس کو شیئر کر دیا کریں. انشاءاللہ عز و جل بیٹھے بٹھائے اللہ نے چاہا تو اخلاص ہوگا تو آپ کو ثواب بھی حاصل ہوگا. آئیے، آپ کو کافی دن گیپ ہو گیا بچوں کے لیے. ہمارے پاس ایک حمزہ کا کارٹون جو بنایا تھا وہ چل رہا تھا، لیکن اب ایک غلام رسول کا کارٹون جو ہے وہ آیا ہے، اور بچوں کو بٹھائیں. بالخصوص جو بچے آپ کے گھر میں میٹھی چیزیں جو ہے وہ اپنا بہت کھاتے ہیں، اور تو ببلو بھائی بھی بہت میٹھا کھاتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے آئیے دیکھتے ہیں. کاش یہ ساری دنیا چاکلیٹ بن جائے اور میں کھاتا رہوں. ببلو بھائی، کچرا باہر پھینکنا بہت بری بات ہے. غلام رسول بھائی، اتنا سا ریپر ہی تو ہے، یہ اتنا کر کے ہی اتنا سارا بن جاتا ہے. ببلو بھائی، آپ امیجن کریں اگر سب اتنے ریپر باہر پھینکتے رہے تو دنیا میں ہر طرف کچرا ہی کچرا نظر آئے گا. ہمارے پیارے اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ الطہور نصف الایمان، پاکیزگی یعنی صفائی نصف ایمان ہے. ہمیں ہمیشہ اپنے ایمان، اپنی جان اور اپنے آس پاس کو بالکل صاف رکھنا چاہیے. ابھی میں گھر کے کام سے جا رہا ہوں، انشاءاللہ کل اسکول وین میں ملاقات ہوتی ہے. ببلو بھائی آپ کو کب عقل آئے گی؟ ببلو بھائی ابھی آپ سب کے لیے بہت ساری عقل لے کر آ رہے ہیں. ببلو بھائی، یہ کس خوشی میں؟ میٹھا کسی خوشی میں کب کھایا جاتا ہے؟ میٹھا کھا کے خوشی ملتی ہے. نعمان بھائی، بابا نے سب کے لیے بھجوائی ہے. میں نہیں کھاؤں گا، امی کہتی ہیں زیادہ میٹھا کھانے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں. آپ کی امی بالکل ٹھیک کہتی ہیں. اچھا ہوا مجھے ایک اور مل گئی. ببلو بھائی، اتنا میٹھا کھانا صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں چینی سفید زہر ہے. مجھے تو میٹھا بہت پسند ہے. میرا بس چلے تو میں چینی کا ڈبہ اپنے ساتھ لے کے پھرتا رہوں، اور ایک چمچ کے بعد دوسرا چمچ، دوسرے کے بعد تیسرا، کھاتا جاؤں. ببلو بھائی، اپنی صحت تو دیکھیں. زیادہ میٹھا کھانے سے ہی لگتا ہے آپ اتنے پھولے ہوئے ہیں. میں پھولا ہوا نہیں ہوں سید بھائی، یہ طاقت ہے، طاقت. تو پھر ہو جائے مقابلہ. ہو جائے. یہ 1 2 3 اور لگائے ببلو بھائی، زور لگائے نعمان بھائی. چینی کم کھائے، طاقت بڑھائے. اور یہ نعمان بھائی ببلو بھائی کی طاقت کا غرور خاک میں ملانے والے ہیں. اور یہ نعمان بھائی نے ببلو بھائی کا ہاتھ گرا دیا. میں جا رہا ہوں اور چاکلیٹ کھانے. اے امی، مجھے درد ہو رہا ہے. اف ابو، مجھے درد ہو رہا ہے. ببلو بھائی، آپ کو منع کیا تھا نا ہم نے کہ اتنا میٹھا نہیں کھائیں. میں نے تو سنا ہے نعمان بھائی، میٹھا کھانے سے عقل تیز ہوتی ہے، سستی دور ہوتی ہے. اور میں نے بھی پڑھا ہے
नींद भगानी हो तो चॉकलेट खा ले। हर चीज की ज्यादती नुकसान देती है बबलू भाई। अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है कि हर काम एतदाल में रहकर करना चाहिए। हदीस शरीफ में है कि अमाल में मयाना रवि इख्तियार करो और अल्लाह का कुर्ब हासिल करो। एतदाल का क्या मतलब है गुलाम रसूल भाई? एतदाल का मतलब है बैलेंस। हमें अपने सारे कामों में बैलेंस रखना चाहिए। ड्राइवर अंकल थोड़ा तेज चलाएं। दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। बबलू भाई सब्र करें। अल्लाह पाक का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद मांगो, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। बर्दाश्त नहीं हो रहा ड्राइवर अंकल, स्पीड बढ़ाएं प्लीज। उफ। देखें बबलू भाई, अपनी वजह से किसी और को मुश्किल में नहीं डालते। आपको पता है तेज रफ्तारी से रोजाना कितने एक्सीडेंट होते हैं? अभी तो मेरे मुंह में एक्सीडेंट हो रहे हैं, अब तो दिमाग में भी गाड़ियां टकरा रही हैं। बबलू भाई आप दांत साफ नहीं करते ना, इसलिए हो रहा है दर्द। करता तो हूँ, अभी परसों ही तो साफ किए थे। परसों? बबलू भाई सुबह उठने के फौरन बाद और रात को सोने से पहले रोजाना दांत साफ करने चाहिए, वरना खाने के बचे हुए जर्रे हमारे मुंह में जरासीम के अड्डे बनाते हैं। दर्द तो अब होगा जब डॉक्टर दांत में इंजेक्शन लगाएगा और प्लास से पकड़कर दांत निकालेगा। कितना मजा आएगा। फैजान भाई, अगर आप किसी मुसलमान भाई की तकलीफ में मदद नहीं कर सकते तो उसे डराना भी नहीं चाहिए। मेरी माजरत कबूल कीजिए गुलाम रसूल भाई। बबलू भाई मुझे माफ कर दीजिए। अल्लाह पाक आपकी मुश्किल आसान करे। बाबा ने आप सब के लिए मिसवाक का तोहफा दिया है। बबलू भाई रोज दांत साफ किया करें। ये ले मिसवाक करें, इसके रोजाना इस्तेमाल से आपको बहुत फायदा होगा। और हाँ, स्कूल से वापसी पर डॉक्टर के पास जरूर जाएं और मुकम्मल इलाज कराएं। जज़ाकल्लाह गुलाम रसूल भाई। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम मिसवाक को लाजिम पकड़ लो, क्योंकि ये मुंह की पाकीज़गी और रब की रिजा का जरिया है। सब मिलकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसवाक करके नमाज पढ़ना बगैर मिसवाक किए नमाज पढ़ने से 70 गुना ज्यादा अफजल है। अच्छा गुलाम रसूल भाई, हमें मिसवाक के और भी फजाइल बताइए। मिसवाक नजर और हाफजा तेज करती है, बलगम दूर करती है, अकल बढ़ाती है, मुंह से बदबू नहीं आती है। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा क़ामा मिनल लैली यशू सुफ़ाहु बिस्सिवाकी। अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोकर उठते तो मिसवाक करते, मस्जिद में जाने के लिए मिसवाक करके घर से निकलते। जज़ाकल्लाह, जीते रहिए गुलाम रसूल। आज से मैं भी मिसवाक की सुन्नत पर रोजाना अमल करूंगा। आप हम सबका कितना ख्याल रखते हैं, क्योंकि हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे इंसानों की फिक्र रहती थी। आप सबका ख्याल रखते थे और आप चाहते थे इस दुनिया का हर इंसान अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलकर दुनिया में बेहतरीन जिंदगी गुजारकर जन्नत में दाखिल हो। तो दोस्तों, जन्नत में कौन जाना पसंद करेगा? मैं। बस तो फिर एक एक सुन्नत जिंदा करते रहें, जन्नत आपका इंतजार करेगी। सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह। फेसबुक पर मैसेज है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस पर बच्चों को कोई नसीहत फरमाएं जो चॉकलेट्स वगैरह ज़्यादा खाते हैं। वो तो यूँ समझो कि गुलाम रसूल भाई ने कर दिए, और मैंने देखा माशाल्लाह आप भी बड़े इन्हिमाक से देख रहा था। इन्हिमाक के साथ देख तो रहे थे, लेकिन महसूस हो रहे थे, मतलब आपको ख़ुद भी लुत्फ़ आ रहा था। और मैंने माशाल्लाह देखा हमारे जो यहाँ कैमरामैन और के पीछे जो इस्लामी भाई हैं वो भी, वो जैसे बबलू की आवाज़ निकल रही थी ना, तो ये थोड़ा मुस्कुरा रहे थे। अच्छा, मैसेज अकबर हुसैन भाई से अर्ज़ है कि निगरान शुरा जो हर जुम्मे मुबारक को दुआ करवाते हैं वो हर हफ्ते दिखाया करें प्लीज़। दर्स की नियत पेश की इन्होंने। अच्छा, यानी इनकी मुराद ये है कि हर हफ्ते को यहाँ दिखाया आपका मदनी चैनल में। अच्छा, ये जुमा की जो
آخری ساعتیں ہوتی ہیں، آخری گھڑیاں ہوتی ہیں، آخری جو وقت ہوتا ہے نگران شورا کا، ایک وقت تک معمول ہے، لیکن بعض اوقات ملک سے باہر ہوتے ہیں تب بھی جو ہے وہ اپنا کر دیتے ہیں. اور یہاں پر بھی اگر کوئی مشورہ یا ایسی کوئی صورتحال نہ ہو تو فیس بک پر نگران شورا اپنے فیس بک پر لائیو الحمدللہ جاتے ہیں، تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. انہوں نے نیت وغیرہ درس کی نیت پیش کی ہے، درس کی نیت ہے انشاءاللہ. یہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے ہم سینڈ کر دیں، اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتوں میں جو ہے وہ اپنا اس کو بھی تیار کر کے لے کر آئیں گے. ایک اور میسیج ہے، یاد خدا و مصطفیٰ ایپیسوڈ نمبر 246 میں کلام پڑھا گیا تھا، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. سنا دیجئے. اچھی نیت 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی پیش کی ہے اور تمام مومنین کو اس کا ایصال ثواب کرنے کی نیت ہے. کیا بات ہے. ایک میسیج یہ ہے کہ یوسف بھائی آپ سے عرض ہے کہ اکبر حسین بھائی کو کھلے آنکھ صلی اللہ میں انوائٹ فرمائیں. اچھا، یعنی مجھے آپ انوائٹ، میں آپ کو انوائٹ کریں گے. آپ کے پاس ہے جو ہے وہ کسی اور کے آپ ہاتھ میں نہیں آتے بقول ان کے، میں تو شاید کو ایسا لگتا ہوگا. اچھا چلو پھر فی الحال ہم آپ کو تو پکڑ لیتے ہیں. ناظرین نے ایک میسیج کیا ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا یہ پورا شعر اس کو آپ نے 3 طرزوں میں سنانا ہے. لیکن نیت آپ دیکھیں ماشاءاللہ. پہلی نیت یہ ہے کہ 2500 درود پاک ماشاءاللہ. دوسری نیت ہے 100 مرتبہ سورہ اخلاص، اور تیسری نیت ہے 12 رسالے تقسیم کرنے کی جو ہے وہ. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے. آئیے ہم آپ کو ایک خصوصی مدنی مذاکرے میں ایک امیر سنت سے پنجابی میں سوال ہوا تھا، اور امیر سنت نے کچھ حصہ اس کا پنجابی میں جواب دیا، پھر اس کا اردو بھی میں بھی کچھ اس کا جواب دیا ہے. آئیے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. آج تواڈے نال پنجابی میں سوال کرنا ہے. یا سیدی میرا سوال ہے کہ آج کل ویکھیا گیا مختلف مقامات تے مختلف طریقیاں دے ذریعے نجائز رسومات دے ذریعے سالگرہ منائی جاندی ہے. تسی اصلاح فرما دو سالگرہ کس طرح منانی چاہیے. اب مجھے اصل پنجابی تو میں منوں ہے، جائز ہے سالگرہ مناونا، مگر اچھی جڑی سالگرہ مناؤں دینے تو نیاز غوث پاک دی تے شہداء کربلا دی نیاز فاتحہ، کوئی قد مدنی پھول، محفل نعت، قرآن خوانی، یہ اس طرح سالگرہ مناونا مناسب ہے. کیک کاٹنا اگرچہ جائز ہے، لیکن بعض اس میں صورتیں بے ادبی کی ہو جاتی ہیں. اس میں نام لکھیں گے، اب نام مثلاً بچے کا نام عبداللہ ہے یا محمد اقبال ہے یا جڑا بھی ہے، تو اس میں مقدس الفاظ، اس پہ معاذ اللہ جشن ولادت کے موقع پر بھی لوگ کیک بناتے ہیں، نالے پاک بناتے ہیں، اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا کرنا، پھر ہاتھ میں چھری اٹھانا، مزہ نہیں آتا. تو ادب، تو اگر ادب کے نال مطلب کریں، علماء صلحاء سادات کرام کو جمع کر کے بچے کی سالگرہ کریں، ان سے دعائیں لیں، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. باقی اب تالیاں بجائیں گے کیک کاٹتے ہوئے، غبارے پھوڑیں گے، تو موم بتیاں بجھائیں گے، تو اب یہ سمجھ میں نہیں آتا طریقہ. ہم مسلمان ہیں، ہمارا ہر کام وہ ہو جس میں ثواب ملے، اللہ کرے ایسا ہو جائے، صرف ثواب کا کام ہم کریں. ثواب ملنے کا طریقہ میں نے عرض کر دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پنجابی میں سوال اور اس کا کچھ حصہ امیر سنت نے جواب دیا. ایک ہمارے مبلغ ہیں، رکن شورا ہیں ماشاءاللہ، ابو البیان ہیں. کیا بات ہے. ان کا نام کیا ہے؟ حاجی اظہر نام ہے ان کا. حاجی اظہر ان کا نام ہے. یہ تقریباً 2 سے 3 سال پہلے غالباً 2021 میں عید کی ٹرانسمیشن میں غالباً جو ہے وہ اپنا جو بظاہر لگ رہا ہے تشریف لائے تھے ہاں عید الفطر کی. تو اس میں ان کا جو ایک مخصوص انداز ہے اشعار جو ہے وہ سنانے کا، اس کی فرمائش آئی تھی تو وہ تیار کیا. آپ نے تذکرہ کیا نا عید کا، تو پھر آپ کو ایک میسیج بھی سنا دو. آپ کے پاس تھا کہ اکبر حسین بھائی اس بار عید پر، تیسری عید پر، عید سعید میں سلمان بھائی نے سعد بھائی سے
سوال کیا تھا، وہ کلپ دکھا دیں، مدنی مذاکرہ دیکھنے کی نیت ہے. سعد بھائی سے جی کیا سوال کیا تھا بس کوئی بھی. اب یہ مجھے بتائے نا کہ یہ کتنا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے ڈھونڈنا. آسان کر دیا کریں، تھوڑا اس کا ہنٹ دے دیا کریں، اشارہ مل جائے تاکہ ہمیں ڈھونڈنے میں جو ہے وہ آسان. اچھا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم اپنے طور پر یہ بھی پاسبل ہے کہ پورے ہی پروگرام میں ایک ہی سوال ہوا ہو ان سے، لیکن یہ بھی پاسبل ہے کہ 2-3 سوال کیے گئے اور ہم وہ چلا دیں جو آپ کا مقصود نہ ہو. تو اس لیے آپ اپنا مقصود حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو ہم ناظرین کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ نے فرمائش کی ہے تھوڑی مشکل ہے. ہاں تو ہم آپ کو جو اکبر بھائی نے آسان تیار کی ہوئی ہے وہ دکھا دیں اور آپ ہمیں اس کا بالکل ڈیٹیل بتا دیں جب تک. سبحان اللہ. آئیے حاجی اظہر نے جو آپ اشعار سنائے تھے وہ آپ کو سناتے ہیں. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی. بس میں آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. جس کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. اور میرے محبوب وہ ہیں جن کو میرے امام کہتے ہیں اے ذات تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک کو مختار بنایا. اور کبھی کہتے ہیں کلام الہی میں شمس دوہا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلفیں دوتا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و عطا کی قسم. اور کبھی میرے امام کہتے ہیں کہ سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، ہلتی نیو جماتے یہ ہے، روتی آنکھ ہنساتے یہ ہے، جلتی جان بجھاتے یہ ہے. مرکد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہے. اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہے. کسرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہے آتے یہ ہے. پہلے گئے جناب براق پہ، پھر جناب سیڑھی آ گئی، پھر جبریل کے پار آ گئے، پھر رف آ گیا، مختلف سواریوں کا ذکر کیا. لیکن چھٹے آسمان پہ جناب موسیٰ جب ملے تو پھر نمازوں کی تخفیف کے لیے گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے. اب کون سا براق، کہاں کی سیڑھی، کہاں جبریل، کہاں رف کہاں جبریل کے پر، کہیں فرشتوں کے پر. اب جاتے بھی یہ ہے آتے بھی یہ ہے. پھر کسرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہے آتے یہ ہے. اور یہ مقام مصطفیٰ جان رحمت ہے جس کو میرے امام نے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا کہ عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ کی. اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو قرآن پڑھا ہے، احادیث پڑھی ہے، اس سے ہمیں تو یہ سمجھ میں آئی ہے کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کائنات کو بنایا گیا. اور امام کہتے کہ میرے محبوب ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، کہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، تمہاری جھلک، زمین و فلک، سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے. یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و زفر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے.
रसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, अमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। कलीमो नजी, मसीहो सफी, खलीलो रसी, रसूलो नबी, अतीको वसी, गनीयो अली, सना की ज़बा तुम्हारे लिए। कलीमो नजी, मसीहो सफी, सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। ये फैज़ दिए, वजूद किए, के नाम लिए, ज़माना जिए, जहाने लिए तुम्हारे दिए। ये इकरमिया तुम्हारे लिए। सहाबे करम, करम के बादल सहाबे करम रवाना किए कि आबे नेअम ज़माना पिए, जो रख देते हम वो चाक सिए। ये सिदरे बदा तुम्हारे लिए। क्या बात है, क्या बात मैं है। देख रहा हूँ सही सब आप बांध दिया ने समा बांध दिया। और आप माशाल्लाह मैंने देखा कि फेसबुक के नाजरीन के मैसेजेस पढ़ने के बजाय अब ऐसे इन्वॉल्व हो गए कि आप माशाल्लाह खुद हाथों से इशारे कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे फरमाइश जितनी अच्छी अच्छी करते हैं और आप निकालते हैं माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो आप स्टूडियो में देख रहे हैं, पता नहीं घर पे भी लोगों की कैफियत ऐसी होती हो। क्या बात है, हकीकत है। चलो जिन्होंने माशाल्लाह मैसेज किया, अच्छा अल्लाह पाक तरह की क्लिप जो है वो अपना निकाला करें। आइए जो है वो आपको एक कलाम जो है वो सुनवाते हैं। महमूद भाई ने पढ़ा था और ये महफिल मदीना में पढ़ा गया था। ए आज़िम तैबा मैं तलबगार दुआ। हाय हाय। हुआ तहफा नहीं पहुंचा, कहता था बड़ा अरसा हुआ तहफा नहीं पहुंचा, परसों से नहीं देख सका खजरा, मिस्कीन को अब कदमों में सरकार बुलाना, मिस्कीन को अब कदमों में सरकार बुलाना मजबूर की टिपता जरा सुन कान को धर कर हक से दुआर जो आलम इसे मिटाना कर हक से दुआर जो
माशा अल्लाह। चले माशाल्लाह, ज़ौक़ यहाँ भी बना हुआ है। सैयद साहब भी जो है वो ज़ौक़ में, हो सकता है घर पर भी लोग जो है वो ज़ौक़ में होंगे। तो एक महफ़िल मदीना में ही तसव्वुर मदीना जो है अब्दुल हबीब भाई ने करवाया था, तो इसका यानी मुझे लगता है कि इस वक्त है, आइए जो है वो देख लेते हैं। घर से कहीं अच्छा है मदीने का मुसाफिर, यहाँ सुबह वतन शामे गरीबुल वतनी है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हर थोड़ी देर बाद बोर्ड आ रहा है, मदीना अब करीब आता जा रहा है। दिल से तमाम ख्यालात को दूर कर दीजिए। देखिए मदीने जा रहे हैं ना, तो बस एक ही तमन्ना हो, या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊं, या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊं, उस शम में दो जहां का परवाना बन के जाऊं। अब फजाएं बदल रही हैं, भीनी भीनी खुशबुएं आ रही हैं। अल्लाह अकबर। आज भी अगर किसी आशिक रसूल को जिसके दिल की कलियां जाग रही हो, उसको मदीने ले जाएं, बल्कि मदीने के करीब ले जाएं, खुशबुएं आने लग जाती हैं, फजाएं मुअत्तर आ रही हैं। बात क्या है बादे सबा, इतनी क्यों मुअत्तर है? बात क्या है बादे सबा, इतनी क्यों मुअत्तर है? सब्ज सब्ज गुंबद को चूम कर चली होगी। अब तसव्वुर में देखते जाइए कि अब मदीना करीब आ रहा है, मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है। मदीना आने वाला है, उम्मीद पारा वर मदीना आने वाला है। दुरूद सलाम बढ़ा दीजिए। ये देखिए वो बोर्ड आया है जिस पर लिखा है फकत लिल मुस्लिमीन। अब फकत मुसलमान यहाँ से आगे जा सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ रब्बे करीम, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई, और आज ईमान की दौलत की बिना पर नबी पाक अलैहिस्सलाम के बुलावे पर हम तसव्वुर में मदीने में दाखिल हो रहे हैं। दुरूद पाक के नजराने पेश करते रहिए। और अब मदीना मुनव्वरा की गलियों में हमारा जो काफिला है वो सफर करते करते आगे बढ़ता जा रहा है। ये दरो दीवार कितने प्यारे हैं, ये गलियां कितनी प्यारी हैं, जहां मेरे आका के कदम लगे हैं, जहां सहाबाए किराम ने अपनी जिंदगी के पुरनूर लम्हात गुजारे हैं। सुभान अल्लाह। मदीने जाके हम समझे तकद्दुस किसको कहते हैं। फजा संजीदा संजीदा, हवा पाकीजा पाकीजा। ऐ लीजिए, अब हमारा काफिला किसी जगह जाकर रुक गया है, और यकीनन ये इसलिए रुका है, अमीर अहले सुन्नत के पीछे हम भी हाथ बांधे खड़े हैं, और अब ये इसलिए यहाँ रुका है कि हम गुंबदे खजरा के सामने पहुंच चुके हैं। कायनात की सबसे खूबसूरत इमारत अब हमारे सामने है, मगर निगाह उठाने की हिम्मत नहीं हो रही। अभी निगाह नीची रखिए, दुरूद सलाम पढ़ते रहिए, अपने गुनाहों को याद करते रहिए, नदामत के आंसू बहने दीजिए। मेरे आका बड़े करीम हैं, वो बड़े शफीक हैं। आपको यहाँ तक बुलाया है तो अब जरूर झोली भी भर देंगे, अब शफाअत की खैरात भी देंगे। अब आइए, अमीर अहले सुन्नत से अर्ज करते हैं, हुजूर आपके साथ इस काफिले में तसव्वुर में यहाँ तक पहुंच गए हैं। अब आप भी तसव्वुरी के आलम में गुंबदे खजरा का दीदार भी कीजिए, हमें भी दीदार करवाइए, और हमारे आका की बारगाह में हमारा सलाम भी पेश कीजिए। हुजूर हमारे लिए भी शफाअत की खैरात दिलवाइए। अस्अलुका शफाअत या रसूल अल्लाह, अस्अलुका शफाअत या रसूल अल्लाह, अस्अलुका शफाअत या रसूल अल्लाह, अस्अलुका पे गदा सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। हासिल करे दौलत पे गदा सरकार तवज्जो फरमाए। मोहताज नजर है हाल मेरा, मोहताज नजर है हाल मेरा, सरकार तवज्जो फरमा।
اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہے دعوت اسلامی کے ماحول کی برکتیں. مختلف قسم کی فرمائشیں ہیں ہمارے پاس. سید صاحب سے ایکٹیویٹی بھی جو ہے وہ کروانی ہے, اسکرین پر لفظ مکمل کروانا ہے. سید صاحب جو ہے وہ ذوق میں ہے. تو عبدالحبیب بھائی نے عید پر پروگرام کیا تھا, بچوں کے ساتھ کچھ بورڈ پر ایکٹیویٹی کروائی تھی, وہ انشاءاللہ ہوتی ہے تو اس کے بعد سید صاحب سے ہم لفظ مکمل کروائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں. پیارے بچوں دیکھیں, آپ باکس دیکھ رہے ہیں, اس پہ الگ الگ لفظ لکھے ہوئے ہیں. جیسے یہاں پہ شکر لکھا ہوا ہے, یہاں پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. تو اس طرح بھی جملہ بن سکتا ہے اور اس طرح بھی جملہ بن سکتا ہے اور سیدھا بھی جملہ بن سکتا ہے. لیکن جملہ آپ نے خود سے نہیں بنانا ہے, حاجی صاحب ہمیں بتائیں گے کہ یہ جملہ بنائیں تو آپ سے اپنے اس طرح ہی کرنا ہے. جملہ ہے خوش رہیں خوشیاں بانٹیں. پہلے تو خوش ڈھونڈیں. ہاں, خوش رہیں خوشیاں بانٹیں. ارے واہ بھائی واہ, بن گیا. کیسے بنا بتائیں ناظرین, دیکھیں ذرا. خوش رہیں خوشیاں بانٹیں, یعنی یہ کراس کے اندر بن گیا. خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. جناب عید کا دن ہے بھی ایسا کہ آپ بھی خوش رہیں, دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں اور خوشیاں بانٹیں. جواب درست ہے. مصیبت پر صبر کریں. مصیبت صبر ڈھونڈ رہے ہیں بھائی, چلیں. صبر ویسے آسان بھی نہیں ہے, ڈھونڈیں بڑی ضرورت ہے صبر کی. ہاں, ادھر سے ملے گا, ادھر سے ملے گا. گھمائیں اسی کو گھمائیں, اسی کو گھمائیں. یہ آ گیا جناب, آ گیا. اچھا, مصیبت پر صبر کریں, مل گیا. بتائیں بھائی کیسے ملا. مصیبت پر صبر کریں. مصیبت پر صبر کریں. صبر کریں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. سچائی پر قائم رہو. سچائی پر قائم رہو. جواب درست دے دیا ہے. اللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب, آپ کون کریں گے. اچھا, اب یہ گڑیا کہہ رہی ہے مجھے بھی کرنے دے بھائی. تو چلیں آپ مدری ٹیم کی طرف سے ہم اس گڑیا کو بیچتے دیکھیں کر پاتی ہے نہیں کر پاتی. جائیں بھائی جائیں, آپ کو بھی کرنا ہے. آپ ان کے ساتھ جائیں, ان کو آپ سب جائیں مل کے ساتھ بنائیں. چلیں, کچھ نہ کچھ بنا ہی لے گی, اللہ ہی خیر کرے. چلیں جناب, آپ نے بنانا ہے صحت کا خیال رکھیں. اب دیکھیں خیال کیسا رکھیں گی. یہ چار مل کے بہت مشکل ہے بننا ناظرین. جب چار دماغ لگ جائیں تو چیزیں سیدھی نہیں ہوتی ہیں. اب یہ صحت کا خیال ہو رہا ہے اور پہلے تو صحت ڈھونڈی جا رہی ہے. چلیں ڈھونڈے بھائی. ملا کچھ. صحت مل گیا. صحت مل گئی ہے. اللہ, صحت مل جائے تو کیا چاہیے, سب کچھ مل گیا. صحت کا خیال رکھے بھائی جلدی سے. اور لیا, ہو گیا. ہٹ جائیں آپ سب, ہٹ جائیں, چاروں ہٹ جائیں. اچھا یوں ہے, اچھا کراس میں صحت کا خیال رکھیں. واہ بھائی واہ, چاروں کے لیے زور سے کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسلامی بہنیں بھی پیچھے نہیں, آ جاؤ بھائی, آ جاؤ. یہ ٹیم بغدادی ہے, ٹیم بغدادی نے بھی پوائنٹس حاصل کر لیے. چلیں بھائی ماشاء اللہ. چلیں بھائی, یہ پورا ہو گیا سیگمنٹ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, آپ سب کو خوش رکھے. چلے جی ماشاءاللہ, وہ سیگمنٹ پورا ہو گیا. اب ہمارے سیگمنٹ کی باری ہے. اسکرین پر آپ کو جو میسیجز ہیں ذرا وہ پڑھ لیں, کافی میسیج ہیں فیس بک والے. جی چلیں پڑھ لیں. ایک میسیج یہ ہے, اکبر حسین بھائی کیا حال ہے, آپ کے خیریت سے ہیں, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, امن و امان میں رکھے, اپنے حفظ میں رکھے, آمین. وہ کلام سنا دیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فہد افضل بھائی ہیں, انہوں نے اچھی نیت نہیں پیش کی, اچھی نیت پیش کریں انشاءاللہ. امید کرتے ہیں آپ کے کلام کو شامل کریں گے. اسی طرح ایک میسیج یہ ہے کہ اکبر حسین بھائی عرض ہے کہ اس بار عید پر کون کون سے پروگرام آ رہے ہیں, یہ بتا دیجئے. شوریل وغیرہ اگر جی بقرہ عید پر الحمدللہ ایف پی سی ہماری فائنل ہو گئی ہے. شوریل وغیرہ کا جو اس کی وہ ریکارڈ ہوتی ہے اس کا انشاءاللہ سلسلہ شروع ہوگا تو پھر آپ دیکھ لیں گے. اچھا, ایک میسیج یہ ہے کہ عبدالحبیب بھائی کی آواز میں کوئی بھی کلام سنا دیں, اچھی نیت درود پاک کی کثرت کرنے کی ہے. کوئی بھی. چلیں فی الحال تو جو ہے وہ اپنا آج تو نہیں ہے شامل, پھر انشاءاللہ جو ہے وہ شامل کر لیں گے. دکھائیں جی اسکرین پر سید صاحب سے جو ہم نے لفظ مکمل کروانا ہے. یہ فرمائش ڈبل آئی ہوئی ہے, یعنی یہ ہاں 2 افراد کی فرمائش تھی اور دونوں نے اچھی اچھی نیتیں پیش کی ہیں. اور اصل میں یعنی دونوں لفظ ایک ہی تھا جنہوں نے پوچھا ہے, لیکن کچھ الفاظ کسی نے بڑھائے ہوئے تھے تو وہ ہم نے پھر مرج کر ایک لے کر جو ہے وہ دونوں کو شامل کر لیا. یا ہے اس میں جی بالکل ہے, 2 ہے. لام ہے اس میں, لام تو نہیں ہے اس میں.
میم ہے؟ میم نہیں، میم بھی نہیں ہے. لام بھی نہیں ہے، میم بھی نہیں ہے. واو ہے اس میں؟ وہ بھی نہیں ہے. وہ بھی نہیں ہے. کیا بات ہے بھائی. اشارہ تو ہوگا اس میں. آپ کے نام میں ایک حرف ایسا ہے جو اس میں ہے. عین ہے اس میں؟ ہے عین. آپ کے نام میں عین کہاں سے آ گیا؟ آپ نے اس میں کہا کہ آپ کے نام میں ایک لفظ ہے وہ اس میں ہے. ارے آپ کا جو نام ہے اس میں ایک لفظ ہے جو اس میں ہے، یعنی وہ لفظ ہے نہیں، ایک حرف ہے. اچھا، وہ اس میں بھی ہے. تو اب آپ ذرا سمجھیں. اس میں یا تو میں نے بولے یا تو لگ گیا. ٹھیک ہے. فا میں نے بولا نہیں، سین میں نے بولا نہیں ہے، اور واو بول دیا. واو بھی بول دیا. غلطی کا ایک چانس ہے اور لفظ ہے 2. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ ہو سکتا ہے کہ آخر میں یہ جو آخری والی یا ہے اس کے آخر میں آتا ہو، اور آپ کے یہاں بھی آخر میں آتا ہو. فا ہے اس میں. ماشاء اللہ. سید صاحب کی کچھ طبیعت اگرچہ ناساز ہے لیکن الحمدللہ دماغ ان کا ماشاءاللہ کام کر رہا ہے. چائے بھی پی ابھی. اشارہ تو دینا، اپنی اشارہ دینا نا اپنے. اچھا یہ اشارہ نہیں تھا اتنا بڑا، یہ میں نے ایک حرف لگوا دیا آپ کو. چلو ایک آدھ کوئی حرف لگوا ہو سکتا ہے، کہیں کوئی ایسا لفظ لگ جائے جس سے آپ لفظ مکمل کر لیتے ہیں بعض اوقات. تا ہے اس میں. بہت دور چلے گئے سید صاحب. اس سے اگر ایک پہلے آ جاتے تو شاید ہو سکتا تھا کہ کچھ ہو جاتا. وہ ہم بھی پڑھتے تھے نا، بڑا دور مدینہ تورا، یہاں جیا نہ لاگے مورا. مدینہ بھی بڑی دور ہے لیکن پہنچ جاتے ہیں الحمدللہ. اچھا یہ ایک بہت ہی مشہور کتاب جو ہے وہ ہے. مکتبۃ المدینہ کی ہے. یعنی یوں مکتبۃ المدینہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ غالباً یعنی یہ درس نظامی میں جو ہے وہ پڑھائی ہے. اس میں با. سبحان اللہ. با شروع میں آ جائے گا. اچھا. خا. اللہ. خا بھی لگائیں. را. کیا بات ہے. شین. بخاری شریف. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سید صاحب نے مکمل کر لیا یہ لفظ. آئیے آپ کو ایک دارالفتاء اہل سنت کا ایک کلپ دکھاتے ہیں. بعض لوگ عجیب ہی جو ہے وہ اپنا سوالات کرتے ہیں ایک لوگوں میں، یعنی یہ بھی ایک طرح کی گفتگو جو ہے وہ اپنا چل رہی ہے. ظاہری بات ہے سوال آیا ہے کہ قرآن پاک کو جو ہے نا وہ عربی میں نہ پڑھیں، ترجمہ جو ہے وہ اپنا پڑھیں. تو یہ مفتی صاحب سے سوال ہوا. مفتی حسان صاحب سے کیا سوال ہوا ہے، کیا جواب دیا، آئیے دیکھتے ہیں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن پاک کو ادبی زبان میں پڑھنا یہ گناہ کا کام ہے، کیونکہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے اور اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو لوگ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اس کو عربی میں نہ پڑھا جائے بلکہ اس کا ترجمہ پڑھا جائے، اور ساتھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے کہ اس کو عربی زبان میں پڑھنا ثواب کا کام ہے. تو اس طرح کی مفتی صاحب لوگ باتیں کرتے ہیں، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. فتنے اور آئے دن نیا ہی کوئی نہ کوئی شوشہ فتنہ. یہ تو کہتے رہے ہیں کہ ترجمہ پڑھنا چاہیے، تفسیر پڑھنا چاہیے، لیکن اب یہ کہ عربی میں قرآن ہی نہیں پڑھنا چاہیے یہ نئی بات ہو گئی بالکل. مسئلہ یہ ہے کہ احادیث طیبہ میں ایک تو مطلقاً قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا، اور جب مطلق بولا جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید عربی میں ہی ہوگا، کیونکہ قرآن پاک میں واضح طور پہ فرما دیا کہ انا جعلناہ قرآنا عربیہ، کہ اس کو جو ہم نے اتارا ہے وہ عربی قرآن اتارا ہے، عربی میں ہی قرآن اتارا. اور جگہ جگہ فرمایا کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ،
کہ اگر ہم اس کو عجمی کسی اور زبان کے اندر اتارتے تو اہل عرب کہتے کہ ہمارے لیے اس کی آیتیں واضح نہیں ہوئی. اور کئی مقامات ہیں جہاں پر قرآن کے عربی ہونے کی بالکل واضح طور پر صراحت کی ہے کہ یہ قرآن عربی زبان بلسان عربی مبین، واضح کھلی روشن عربی زبان کے اندر یہ قرآن نازل کیا گیا ہے. تو ایک تو یہ. دوسری بات یہ جو ترجمہ ہے، الف لام میم کا ترجمہ کیا ہے؟ کچھ بھی ترجمہ نہیں کر رہے. ہم تو کچھ نہیں کر سکتے نا ترجمہ، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوڈ ورڈ ہے. حدیث پاک جامع ترمذی کی ہے کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نے کیا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف ہے. یعنی جو بندہ الف لام میم پڑھے گا اس کو اللہ پاک 30 نیکی عطا فرمائے گا. تو اب آپ الف لام میم پڑھ رہے ہیں، اس پر اللہ پاک 30 نیکی عطا فرما رہے ہیں، ثواب ملا. اب الف لام میم کا تو ترجمہ ہی نہیں کریں گے آپ، تو پھر کیسے آپ کہیں گے کہ اس کے ترجمے کے اوپر آپ کو ثواب مل رہا ہے، عربی پڑھنے پر ثواب نہیں؟ یعنی بظاہر اس کا معنی ہمیں پتہ نہیں ہے، نہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے پڑھنے پر ثواب مل. تو ایک تو یہ بات جو کہی ہے. اسی طرح بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید فرقان حمید ایسے ہی جو طوطے کی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں، رٹ رہے ہوتے ہیں تو ان کو ثواب نہیں ملتا. تو ایسا بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں اس حدیثی کو اگر آپ فقط لے لیتے ہیں تو جس نے صرف قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس پر ثواب عطا فرما رہا ہے، اگرچہ کہ اس کے معنی کو وہ نہیں سمجھ رہا ہوتا. تو نمبر ایک بات یہ. نمبر دو بات یہ کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ جب آپ قرآن مجید فرقان حمید کو عربی میں پڑھیں گے تو اس صورت میں اس کے ذریعے سے آپ کو ہدایت نہیں ملے گی؟ ہدایت تو بالکل ملے گی. ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ جو علماء نے اس کا ترجمہ کیا. اچھا علماء نے ترجمہ کہاں سے کیا؟ انہوں نے عربی سیکھی، بالکل عربی زبان ان کو آتی تھی، پھر ان کو اصول و قواعد معلوم تھے، ضوابط معلوم تھے کہ کس طرح سے قرآن پاک کا ترجمہ کرنا ہے. ان اصولوں کی روشنی میں انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا. تو اگر ان کو عربی نہ آتی ہوتی، انہوں نے عربی میں قرآن نہ پڑھا ہوتا تو پھر وہ آپ کو اردو ترجمہ کر کے کیسے دیتے؟ تو اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنا بالکل اسے پڑھ کر ہی حاصل ہوگی اور اس کا ترجمہ پڑھا جائے گا. اور ترجمے کے ساتھ یہ لازم ہے کہ آپ اس کی تفسیر بھی پڑھیں گے. قرآن مجید فرقان حمید اللہ پاک نے ایک تو حفظ کے لیے آسان کیا، دوسرا جو سمجھنے کے لیے، نصیحت حق حاصل کرنے کے لیے آسان کیا ہے. یہ ہر مقام کا نہیں ہے، یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر پچھلی قوموں کے عذابات کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان کے حالات و واقعات کو ذکر کیا گیا ہے. اس پر فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن کہ کیا ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے، تو کیا کوئی ہے نصیحت کو حاصل کرنے والا؟ یعنی واقعات بالکل کھلے صاف الفاظ میں بیان کیے، اس کے اوپر نصیحت حاصل کرو کہ اگر تم پچھلی قوموں کی طرح شرک کے اندر مبتلا ہوگے، انبیاء کرام کو جھٹلانے کے اندر مبتلا ہوگے، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے تو تم پر بھی اس طرح کے عذابات آئیں گے. ان کی برائیوں کے اندر مبتلا ہوگے تو تم پر بھی اس طرح کے عذابات آئیں گے. ماشاء اللہ. یہ دارالفتہ اہل سنت کا آپ نے سوال تھا، مفتی صاحب نے اس کا جو ہے وہ جواب دے دیا. سید صاحب ایک آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ دار و مدار آتا ہو اور غالباً 10,000 مرتبہ جو ہے نا وہ درود پاک کی نیت کی گئی ہے. ماشاءاللہ اللہ پاک استقامت شاید 1 لاکھ ہے یا 10,000 ہی ہے. اچھا اور دوسرا وہ جو طرزیں سنانی ہے سنا دیتے ہیں. ماشاءاللہ. سرور کہوں کہ مالک و ملک ہوں. جی سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک
تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. سبحان اللہ. آئیے آپ کو جو ہے وہ کلام سناتے ہیں. ہفتہ وار اجتماع میں ہمارے اسلامی بھائی، وہ نام کو تو میرے ذہن میں نہیں، آج مشتاق سے محفوظ بھائی، آواز محفوظ بھائی، ہاں ماشاء اللہ، اسی نام سے جو ہے انہوں نے فرمائش آئی تھی، اب بلا لینا مدینہ، اب بلا لیجئے نا مدینہ. ہاں. اب بلا لیجئے نا مدینہ میرے آقا، اب بلا لیجئے نا مدینہ رہا ہے یہ حج کا مہینہ، ٹوٹ جائے نہ دل کا نگینہ میرے آقا، ٹوٹ جائے نہ دل کا نگینہ. المدد تاجدار مدینہ، ٹوٹ جائے نہ دل کا نگینہ. المدد تاجدار مدینہ، آنسوؤں کی لڑی بن رہی ہو، آنسوؤں کی لڑی بن رہی ہو، اور آہوں سے پھٹتا ہو سینہ، آنسوؤں کی لڑی بن رہی ہو، اور آہوں سے پھٹتا ہو سینہ. ورد لب ہو مدینہ مدینہ، ورد لب ہو مدینہ مدینہ. جب چلے شوق طیبہ سفینہ میرے آقا، جب چلے شوق طیبہ سفینہ رہا ہے یہ حج کا مہینہ. آئیے آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں. امیر سنت سے ایک شخص نے سوال کیا خصوصی مدنی مذاکرے میں، صدارتی ایوارڈ کے لیے امیر سنت کا نام جو گفتگو ہو رہی تھی نا، تو وہ سوال کیا امیر سنت نے، اس پر کیا جواب دیا یہ دیکھتے ہیں. پروفیسر رستم علی بروئی، HOD گورنمنٹ ڈگری کالج پوسٹ گریجویشن حیدرآباد، یونیورسٹی آف سندھ جامشورو سے سب سے پہلے مبارکباد. تمغہ امتیاز کے لیے آپ کا نام ایوان صدر پہنچ چکا ہے. مجھے خوش ہونا چاہیے یا جی بہت خوش ہونا. یہی آرزو ہو جو سرخ رو ملے تو جہان کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. مجھے یہ تمغہ چاہیے. پیارے آقا مجھے کہتے ہیں کہ الیاس تو میرا غلام ہے. دنیا کے سارے تمغے جو ہیں نا پیارے آقا کے قدموں کی دھول پر قربان. مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ
مرشد لوگ تو جو ہے تمغے حاصل کر کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، آپ کیوں خوش نہیں ہو رہے ہیں؟ مجھے کچھ عرصے پہلے کسی نے کہا تھا فلاں ملک میں آپ کو گولڈن کی مل سکتی ہے، آپ وہاں کے بادشاہ سے ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے. سمجھو یعنی کہ میں نے سانس بعد میں لیا، میں نے پہلے منع کر دیا کہ مجھے گولڈن کی نہیں چاہیے. مجھے میرے اپنے قلبی جذبات، نہ مجھے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی عزت چاہیے، سمجھے، نہ کسی وزیر کی طرف سے. میں غلام مصطفیٰ ہوں. سبحان اللہ. مجھے ہے نا کہ قلبی طور پر جیسے بالفرض اگر مجھے بلایا گیا کہ ہم آپ کو ایک تمغہ دوں گا، تمغہ دیا جا رہا، آپ آ جائیں، میں نے نہیں جانا. میں اپنا آپ کو کوئی زبردستی ہو، کوئی صورت ہو، چلا گیا. قلبی طور پر مجھے بعض اوقات موقع ملا ہے یہ اپر لیول پر جانے کا، الحمدللہ اب تک تو نہیں گیا میں. تب میرا ذوق یہ نہیں ہے. میری دولت، میرا سرمایہ آپ لوگ ہیں. سبحان اللہ. آپ لوگوں نے مسجدیں بھرنی ہے، اس لیے آپ کی ضرورت ہے مجھے. ماشاءاللہ. الحمدللہ اللہ نے بڑی عزت دی ہے، شہرت دی ہے، اس کا کرم ہے. آخرت کی شہرت و عزت سے محروم نہ کرے. باقی دنیاوی تمغے آدمی پھول پڑتا ہے، پھر اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے. یہ خطرات اس میں، اور بہت سارے خطرات ہوتے ہیں. تو میری واقعی یعنی کہ مطلب اس چیز کا مطلب جذبہ نہیں ہے ماشاءاللہ حاصل کرنے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. آئیے آپ کو ایک کلام سناتے ہیں. نور عالم بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا، اور یہ بھی عید الفطر کی جو ٹرانسمیشن تھی جس میں حاجی اظہر نے یہ اشعار پڑھے تھے، تو اسی میں یہ کلام کی فرمائش کی گئی تھی. آئیے دیکھتے ہیں. مجھے در پہ پھر بولانا مدنی مدینے والے، مائے عشق بھی پلانا، مائے عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بولانا مدنی مدینے والے، تیری جب کہ دید ہوگی، جب بھی میری عید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی، جب بھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تو آنا، میرے خواب میں تو آنا، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بولانا مدنی مدینے والے. تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ، ہو سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بولانا مدنی مدینے والے، کبھی جو بھی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، کبھی جو بھی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی،
माशाअल्लाह। सैयद साहब, वो दारो मदार जो लफ्ज़ आपने शेर सुनाना है उसमें 1 लाख दुरूद पाक की नीयत है। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 10,000 से अल्लाह पाक इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। अकबर हुसैन भाई, एक मैसेज ये है, आपसे शिकवा है, और वो ये है कि हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ साहब हैं फैसलाबाद से, कह रहे हैं अकबर हुसैन भाई, यूसुफ भाई को इतनी आजमाइश में ना डाला करें, और मुझे कह रहे हैं कि आप कुछ अकबर हुसैन भाई से भी अशार और सुनकर लफ्ज़ मुकम्मल करवा लिया करें। असल में आप हैं ज़हनी आजमाइश की टीम का हिस्सा। नहीं, आप देखें, ये बात ना करें आप। क्यों? ज़हनी आजमाइश में मैं टीम का हिस्सा हूँ और आप तो टीम के रूए रवा रह चुके हैं। रह चुका ना, आप इसका हिस्सा हैं, तो जो हिस्सा है वो आजमाइश में तो आएगा। और फिर दूसरा ये है कि मैं इस वक्त होस्टिंग पोजीशन पर हूँ ना, जिस दिन मैं किसी प्रोग्राम में या वैसे आऊँगा तो जो सामने वाले कहेंगे आपके साथ जो करेंगे आपको करना पड़ेगा, जो है वो अपना, तो वो हम इंशाल्लाह कर लेंगे। मैं दुआ करता हूँ कि आप किसी प्रोग्राम में ऐसा मेहमान जाएं। हाँ, चले देख लेते हैं। स्क्रीन पर जो है वो दिखाएं सैयद साहब से, जो दूसरा लफ्ज़ मुकम्मल करवाना है हमने सैयद साहब से। चलें जी, ये कितने सैयद साहब? 2 लाख दुरूद पाक पढ़ने की नीयत है, माशाअल्लाह। ये देख लें। चलें जल्दी जल्दी मुकम्मल करके फिर ये भी इत्तला दे दें कि हमने कर लिए मुकम्मल। अच्छा, अल्लाह पाक इस्तिक़ामत। ये आप इसको भी मुकम्मल कर लें इंशाल्लाह, ये दुरूद पाक पढ़ के बता देंगे। या है इसमें? बिल्कुल है। 2 आ गए भाई। अच्छा, ये 2 लफ्ज़ पर मुश्तमिल है? एक जी, ऐसा ही है, 2 लफ्ज़ हैं। हाँ। वाव है इसमें? नहीं है। लाम है? लाम है। तो ये सब शायद आप यानी यूँ कोई लफ्ज़ हरूफ लगा लें और पहुँच जाएं तो वो एक अलग बात है। मतलब पहुँचना मुश्किल है। हाँ, मतलब हो सकता है आपके लिए, और मुश्किल है। फुल स्क्रीन करें इसको? फुल स्क्रीन कर दे भाई। सैयद साहब ने ले लिया है चैलेंज। अब मीम है इसमें? नहीं है। नहीं है। रा है? रा बिल्कुल है। रिया? इतना वक्त लगाएंगे तो सारे नंबर कट जाएंगे अगर होते तो। फा है इसमें? बिल्कुल भी नहीं है। फा भी नहीं है। दाल है? दाल? दाल दाल दाल, हाँ है। दरिया? ये किसी ने बताया आपको? नहीं, आपके सामने मेरी नज़र स्क्रीन पर ही है हज़रत। अच्छा अच्छा। मैंने कहा वो IFB भी तो चल रही है ना, कोई गलती से। नील बन सकता है ये। क्या यार? नून लगाएं अगर है तो। हैं? नून? नून? कमाल कर दिया सैयद साहब आपने। नील कैसे, आपका कौन से लफ्ज़ से आपका ज़हन गया? जैसे ये आखिर में रिया बन गया ना। हाँ। तो अब मैं सोच रहा था कि ये इससे पहले कौन सा लफ्ज़ लगेगा कि मुकम्मल हो जाएगा, तो मैंने अलिफ बा पढ़ा तो फिर इसमें दाल नज़र आया मुझे। वाह भाई वाह, अलिफ बा पढ़ लिया आपने। आइए आपको जो है वो एक कलाम सुनाते हैं, और अज़ीम भाई ने जो है वो पढ़ा था ये महफ़िल नात प्रोग्राम में। आई फिर याद मदीने की रुलाने के तो काफ़िले रवाना हो चुके हैं। सुभान अल्लाह। के लिए
کاش میں اڑتا پھروں خاک مدینہ بن کے، کاش میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بعض لوگوں کو جب کوئی اچانک خوشی مل جاتی نا جی تو وہ شکرانے پہ اللہ پاک کے لیے کوئی نیت کا اظہار کرتے نا تو اس کو بڑھا دیتے ہیں. صحیح. آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ؟ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کلام آپ نے بھی چلایا، جی 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 جی، ہمارے اوکاڑا سے حمزہ یاسین بھائی ہیں، انہوں نے اسی کلام کی، اسی محفل نعت کی اور انہی نعت خوانوں کی اور یہی کلام کی فرمائش. اللہ اکبر. اور ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ کلام کی فرمائش کر دی جاتی ہے، مجھ سے اگلے ہفتے شامل کرتے ہیں. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس جو کلام وہ کہہ رہے ہیں تو کسی اور نعت خواں کی آواز میں ہوتا ہے تو وہ ہم نے تیار کیا ہوا. تو میں مشورہ دوں گا حمزہ غلام یاسین بھائی کو کہ ماشاءاللہ آپ کو سرپرائز مل گیا. جی. جو میسیج آپ نے کیا تقریباً 10 منٹ پہلے میسیج کیا اور وہ کلام ہم نے آپ کو سنا دیا، تو آپ اچھی نیت بڑھا دیں. 2000 درود پاک آپ نے 20,000 لکھے ہیں، جی جی، تو اس کو 20 کو آپ نا بڑھا دیں. سبحان اللہ. 41,000 کر دیں. چلیں جی، آئیے آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سناتے ہیں. عارف بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا اور ہے کلام سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. مجھ در پہ پھر بولانا مدنی مدینے والے، مجھ در پہ پھر بولانا مدنی مدینے والے، عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. تیری جب کی جید ہوگی، جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں آقا، تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں آقا، ان
جلد پھر بلانا مدنی مدینے والے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے یا مصطفیٰ ہو پھر اذن حاضری کا یا مصطفیٰ ہو پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی کا کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی کا ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شامل ہو جائے. ماشاء اللہ. اچھا ایک میسیج اکبر حسین بھائی فیس بک پر جی اور وہ یہ ہے کہ عدنان بھائی نعت خواں جو ہیں انہوں نے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں کلام پڑھا تھا یا ربنا ارحم لنا وہ سنا دیں اور 1200 درود پاک کی نیت پیش کی انہوں نے. کون سے کھلے آنکھ پتہ نہیں کتنے آنکھیں تو روزانہ ہی کھلتی رہتی ہیں جی. وہ پروگرام کا نمبر تو بتائیں ایپیسوڈ نمبر یا ڈیٹ تو بتائیں انشاءاللہ. صحیح ہے صاحب وہ دار و مدار والا شعر سنا دیں پھر انشاءاللہ پھر قرآن اندازی میں ایک دو اور اشعار آپ سے سن لیں. دم نظر سالی کے بے نوا کو دکھانا شکل خدا نما دم نظر سالی کے بے نوا کو دکھانا شکل خدا نما کہ قدم پہ آپ کے نکلے دم بس اسی پہ دار و مدار ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. وہ جو 20,000 درود پاک تھی جن کی فرمائش تھی وہ 60,000 ہو گئی ہے. ماشاءاللہ آیا ہے. کیا بات ہے. مدینہ ایک دارالفتہ اہل سنت کا ایک سوال تھا اتنے من سرما لگانے سے مغفرت کی یہ اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ اپنا پوچھی گئی تھی تو مفتی صاحب نے اس اشکال کا کیا جواب دیا یہ دیکھیں. سوال ہو رہا ہے کہ سنا ہے کہ کوئی بندہ اگر 2.5 من آنکھوں میں سرما لگا لیتا ہے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے. عام طور پر تو اس طرح کی کوئی روایت یہ ہے بھی نہیں اور ملے گی بھی نہیں. اس کا مضمون ہی بتا رہا ہے کہ یہ من گھڑت بات ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ 2.5 من سرما ہو وہ لگانے کی وجہ سے کسی کی بخشش ہو جاتی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے. ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باقاعدہ سرما کے حوالے سے ثابت ہونا کیا بالکل سرما لگانا بھی ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو عصمت سرما ہے اس کے لگانے کی ترغیب بھی دی ہے اور اس کی اہمیت کو بھی بیان کیا ہے کہ یہ آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتا اور پلکوں کے جو بال ہوتے ہیں ان کو یہ اگاتا بھی ہے. تو اس لیے وہ سرما لگانا چاہیے. لیکن آج کل جس طرح کے سرمے ہوتے ہیں اس میں بہت ساری ایسی چیزوں کی آمیزش ہوتی ہے، ایسی چیزیں ملائی جاتی ہیں کہ جو بجائے آنکھوں کو فائدہ دینے کے نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو اوریجنل سرما ہو وہ لگائیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ حاصل ہو. ماشاءاللہ. سلسلے کا وقت ختم ہوا. اب انشاءاللہ قرآن اندازی پھر سوال.
دو قرآن اندازیاں ہوگی. پہلی قرآن اندازی ہوگی تبرکات کے لیے, دوسری ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے, اور اسی دوران انشاءاللہ مدینہ کا سفر ہے اور میں نمدیدہ انشاءاللہ یہ پڑھیں گے بھی. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ جبی افسردہ قدم لغزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ مدینہ. بنت عبدالستار اتاری درویش کے پہلی دفعہ سنا آپ نے؟ ہمیں نام تو یہ پہلی دفعہ سنا. کیسی جگہ سے آیا ہے؟ اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کیجیے, انشاءاللہ آپ کو آپ کا تحفہ روانہ کیا جائے گا. دوسری قرآن اندازی انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے ہوگی. آئیے وہ دیکھتے ہیں. کہاں میں اور کہاں اس روضہ اقدس کا نظارہ, نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ وہی اقبال جس کو نازتا کل خوش مزاجی پر فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ. مدینہ. علی شہزاد اتاری, فرید نگر, چیچا وطنی. یہ پہلی دفعہ نہیں سنا. نہیں, یہ پہلی دفعہ نہیں سنا, بلکہ یہاں پر تو خیر آپ کی حاضری ہوئی ہے بابا فرید کے مزار پہ. یہ چیچا وطنی میں ہے. اچھا نہیں, چیچا وطنی نہیں, بابا فرید کے مزار پہ تو آپ کی حاضری ہوئی ہے. جی الحمدللہ. اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے یہ سلسلہ لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں والی گانا وہ نہ پیار. آپ کا مدنی چینل